سب سے پہلے مفتی مدنی رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع تو آپ جان ہی چکے ہوں گے، میں چاہوں گا اسی پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً کسی بھی شخصیت کا یا کسی بھی ذات کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ ہوتا کہ سارے ہی انسان ہدایت حاصل کر لیں براہ راست، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاج ہی نہیں۔ بے شک۔ لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس کی ایک گویا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تو ایک انسانوں کے سامنے رول ماڈل قائم کر دیا گیا کہ دیکھو یہ دکھنے میں تمہارے جیسے ہیں، دیکھو یہ بظاہر تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی شخصیات کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل کے طور پر اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکو۔ تو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت جو ہے وہ اس لیے فرمائی کہ لوگوں کو ہدایت فراہم کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ زمین پر انسانوں کو بھیجا تھا تو انہی کی جنس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ اب اگر ہم بطور خاص نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کو دیکھیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور آپ کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو اس پر ہمیں قرآن مجید کی آیت مقدسہ واضح طور پر اشارہ کرتے ہوئے ملتی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور ان کی بعثت کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے ہی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ انبیاء علیہم السلام نے اور بطور خاص نبی کریم علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا مقصد ہے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا۔ کسی بھی قوم کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آپ اس کی صرف فکر کو تبدیل کریں اور اس کے دل کے اندر جڑیں مضبوط نہ ہوں، تو بعض اوقات جو ہے وہ فکر کی تبدیلی صرف ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہونا تو وہ فکر بدل کر دوبارہ انقلاب پیچھے آ سکتا ہے۔ لیکن فکر کی تبدیلی کے ساتھ قلب کے اندر جڑیں مضبوط ہو تو پھر وہ انقلاب دائمی رہتا ہے۔ اور اسی یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا گیا نا، کہ اس دور کے اندر جو انقلاب اعلی درجے کے انقلاب کی ضرورت تھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کا صرف فکر کو تبدیل نہیں کرنا، بلکہ جو فکری تبدیلی ہے اس سوچ و فکر کو جڑوں میں مضبوط کرنا ہے، ان کے دل میں اس کو راسخ کرنا ہے تاکہ یہ انقلاب دائمی رہے۔ اس کا نتیجہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس معاشرے کے اندر برائی بہت زیادہ تھی، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بھی تزکیہ نفس یعنی ان کے باطن کی صفائی بہت زیادہ ضروری تھی، تو اس کو وہ سکھایا گیا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کہ قرآن کی صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کے جو گہرے مفاہیم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقائد اس میں بیان فرمائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں فرمائیں اس کی گہرائی کے ساتھ تعلیم جو ہے وہ صحابہ کرام کو دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام سے صرف سورہ بقرہ بھی سیکھ لیتا تھا نا تو ہم اس کو اپنے درمیان معزز سمجھتے تھے۔ اب آپ ذرا خود غور کریں کہ سورہ بقرہ صرف سیکھ لے تو وہ صحابہ کرام کے درمیان جو وہ معزز ہو جایا کرتا تھا۔ تو ہمارے یہاں پر اگر سیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس سورہ بقرہ کی تلاوت آ جائے، چاہے اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس پر عمل پیرا ہو یا نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام کے دوران جو ہے وہ سیکھنے کا سلسلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم تو اس کو معزز سمجھتے تھے، تو یہ کتاب و حکمت کی تعلیم سکھانے کا ایک نبی کریم علیہ السلام کا انداز تھا۔ ان مقاصد، یہ بنیادی مقاصد ہیں، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور آپ نے اس کی تکمیل بھی فرمائی۔ خوبصورت بات۔